اور یہی کوڑے برتن والی مٹی کا یہ کوڑا برتن یہ استعمال کر اور جتنا کھا 40 دن کھا لے تو پھر سے جوان ہو جائیں. اور واقعی ایسا ہو گیا. اور کتنے لوگ مجھے ایسے ملے جن کی نظر گر رہی تھی, دماغ کمزور ہو رہا تھا اور جسم کمزور تھا اور جگر مسانے کی گرمی, ہاتھ پاؤں میں گرمی, جلن, سردی ہو یا گرمی, یہی استعمال کریں. ہاں اگر زیادہ شوق ہے نا, لاہور میں ایک نعمت ملتی ہے بہت کم لوگ کھاتے ہیں, مٹی کی پیالیوں میں کھیر ملتی ہے جسے ٹھوٹیاں کہتے ہیں. کوئی مٹی ہوتی ہے, کوئی پیالی ہوتی ہے, وہ ملتی ہیں چیزیں, وہ کھایا کریں. یہ ساری وہ چیزیں جو میں بناتا نہیں ہوں کہ نیچے میری بک رہی ہیں جا کے لے لینا. میں جلیبیاں نہیں بناتا ہوں, میں ہلدیاں نہیں بیچتا, جلیبیاں اور ہلدیاں نہیں بیچتا. مٹی کی. ایک صاحب میرے پاس ہے, کہنے لگے بلڈ پریشر کسی بھی دوا سے کنٹرول نہیں ہوتا. میں نے کہا جو غذا میں بتاؤں گا وہی کرنی ہوگی, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے کہا جیب میں بڑی الائچی رکھیں جو پلاؤ میں زرد اپنا اس میں قورمے میں ڈالتے ہیں, چھوٹی الائچی نہیں, بڑی الائچی سالن میں ڈالتے ہیں. اس دن حویلی میں نا ہمارے کچھ دوستوں نے عجیب کام کیا. 3 دن حویلی میں گزرے, سالن کھا کے نا اس میں سے دار چینی, لونگ, کالی مرچ وہ دسترخوان پہ پڑی ہوئی تھی. میں نے کہا اللہ والو, جو کھانا تم نے کھایا ہے اس کھانے کی زہر کا علاج تو یہی تھے, یہ تم نے اٹھا کے دسترخوان میں پھینک دیا. علاج یہی تھا. دار چینی تھی, اس میں بڑی الائچی تھی اور لونگ تھے اور کالی مرچ تھی, وہ اٹھا کے ہم نے دسترخوان میں پھینک دیا. کوئی بیٹھا ہے جس کو میں نے کہا تھا؟ ہاں 1-2 بندے بیٹھے ہیں. میں نے کہا یہ اصل تو جوہر یہی تھا, اور اس کھانے نے نقصان نہیں پہنچانا تھا, بیماری نہیں بننا تھا, اس کو تم اٹھا کے باہر پھینک رہے ہو. تو میں نے اس سے کہا کہ بڑی الائچی رکھنی ہے. آپ کو ہی بتا رہا ہوں, جس کا بلڈ پریشر کسی شکل میں کنٹرول نہ ہوتا ہو, حاملہ ہو, کہتے ہیں کہ حاملہ کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا لہذا سرجری, آپریشن کرنا پڑے گا, یا کوئی بوڑھا ہو, بڑا ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, کوئی بھی ہو, اس کا حل بتا رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں. بڑی الائچی جیب میں رکھیں اور منہ میں بڑی الائچی رکھیں. منہ میں بڑی, ہچکی کا بہترین علاج, اور جس کو چھینکوں کا طوفان آتا ہو, چھینکوں کا طوفان, اس کا بہترین علاج ہے یہ بڑی الائچی. اسے رکھیں جیب میں اور منہ میں رکھ کے اس کو چباتے رہیں, چوستے رہیں, چباتے رہیں. دن میں 4-5-6 دفعہ یہ بڑی الائچی کر لیں. کیوں جی, اور کوئی فائدہ ہے بڑی الائچی کا؟ یہ بلڈ پریشر کا علاج ہے. اور دوسرا میں نے ان سے کہا یہ کھیر کھائیں, مٹی کے کوسوں میں, ٹھوٹیوں میں یہ کھیر کھائیں, اور جتنا جی بھر کے کھائیں. ایک وقت میں 20-30-40 روٹیاں کھا جائیں. ہوتی تھوڑے سا ایک نوالا ہی ہوتا ہے, کلندر کا تو ایک نوالا ہوتا ہے, لاہوریے کا تو ایک ہی نوالا ہوتا ہے. لاہوریے کے بس میں آئے تو وہ ٹھوٹی بھی ساتھ کھا جائے. ہمارا ایک بابا ہے بوٹا, اب بوڑھا ہو گیا, ریٹائر ہو گیا, ٹیچر. میں نے کہا بابا جی کوئی کہانی سناؤ. کہنے لگے حکیم صاحب کیا سنا دیو میری. میں نے کہا سناؤ تو صحیح. کہنے لگے ایک دفعہ یارہ نے آخیا بابا برفی آئی. اللہ واہ سبحان اللہ, کر پر لفافے سمیت کھاسی. کرا کوئی گل ہی نہیں, لفافے سمیت برفی کھاونی پوسی. وہ کاغذ کا لفافہ ہوتا تھا نا, کہنے لگا کاغذ دی بڑائی میں برکی, کاغذ کا بنایا میں نے نوالا, اس کے اندر رکھی برفی اور کھاتا چلا گیا. لفافہ بھی مک گیا تے برفی بھی مک. کہنے لگے ایک دفعہ انہوں نے 28 کنو پڑے تھے, کہہ رہے بابا کنو پر چھلکے سمیت. کہہ رہے کوئی مسئلہ ہی نہیں, میں چھلکے سمیت کھا گیا 28 کنو. کہنے لگے ایک دفعہ بالٹی بنی ہوئی تھی سکنجی کی, وہ اسکویچ جو بناتے ہیں چینی اور لیمو, کہہ رہے بالٹی بنی ہوئی تھی اور تیز لیمو ڈالا ہوا تھا. مجھے کہنے لگے بابا جی یہ بالٹی, انہوں نے کہا بالٹی آکو تو بالٹی بھی ڈال کھا جا سا. میں نے کہا اگر بلڈ پریشر کا خاتمہ چاہتا ہے, بلڈ پریشر کا, تو یہ کھیر کھا اور بڑی الائچی منہ میں رکھ, بلڈ پریشر ختم ہو گیا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے
کہ الفاظ جمع کر رہا ہوں اس بات کو بیان کرنے کے لیے، الفاظ جمع کر رہا ہوں، چن رہا ہوں الفاظ کہ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا صرف کھیر استعمال کر اور یہی کوڑے برتن والی مٹی کا یہ کوڑا برتن یہ استعمال کر اور جتنا کھا 40 دن کھا لے تو پھر سے جوان ہو جائیں گا۔ اور واقعی ایسا ہو گیا۔ اور کتنے لوگ مجھے ایسے ملے جن کی نظر گر رہی تھی، دماغ کمزور ہو رہا تھا اور جسم کمزور تھا اور جگر مثانی کی گرمی، ہاتھ پاؤں میں گرمی، جلن، سردی ہو یا گرمی، یہی استعمال کریں۔ تو یہ غذاؤں میں سادگی لے آئیں، طبیعتوں میں سادگی غذاؤں میں لے آئیں۔ کبھی کبھار اگر کوئی بد پرہیزی کر لے، کبھی کبھار ذائقے کے طور پہ حلال بھی تو کھا لے، اپنی زندگی کا معمول نہ بنائیں، باہر کے کھانے یہ چیزیں نہ بنائیں۔ ہمارے ایک مخلص ہیں، ان کے پاس کبابوں کا بہت بڑا نظام ہے۔ مجھے اکثر کہتے ہیں آپ ہمارے پاس آئیں، اور میں اصل میں اپنے آپ کو جرأت دے رہا ہوں کہ کبھی میں جاؤں، ابھی جرأت نہیں ہوئی کہ جاؤں۔ تو یہ زندگی ہے، سادہ زندگی۔ کباب کھایا کریں، کوئی حرج نہیں، میں نے کون سا کہا حرام ہے، کبھی کبھار کھا لینا، روز کھا لینا۔ ہمارے ایک دل کے ڈاکٹر تھے، وہ کہنے لگے کہ میں اپنے دوستوں کو ایک ہاسپٹل میں لے کر جاتا تھا، ایک ہوٹل میں لے کے جاتا تھا، اور کچھ جوان تھے، جب بھی جاتا تھا ان کی ایک مخصوص کرسیاں تھیں، سامنے میڈیکل کالج تھا اور وہ وہاں بیٹھتے تھے اور وہی کھاتے تھے۔ کہنے لگا میں نے کہا کہ کب یہ میرے پاس دل کے مریض بن کے آئیں گے؟ وہ کارڈیالوجی تھے، کارڈیالوجسٹ تھے، کارڈیالوجی دل کے ماہر تھے۔ تو کہنے لگے ایک دفعہ آیا، ایک آیا، دوسرا آیا اور 2 آئے نا، تو میں نے انہیں کہا فلاں ہوٹل میں اتنا عرصہ کھانا کھایا کہ وہ دیکھنے لگا۔ انہوں نے کہا شاید ڈاکٹر صاحب کو کوئی دکھا لیتی نے کشف ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا میں تمہیں دیکھتا تھا تم وہی کھانا کھاتے تھے اور میں کہتا تھا یہ کب میرے پاس آئیں گے۔ سادہ غذائیں زندگی ہے اور سادہ زندگی ہی بہترین زندگی ہے۔ تو اپنی زندگی کو سادہ غذاؤں پہ لائیں، اور اس لیے کہ میں نے صحت مند ہو کے مدینے والے کی غلامی کرنی ہے۔ کھانا کھانا کھانا، اتنا کھانا کہ پیٹ کہاں۔ میرے ایک ہیں، ان کے میں پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہوں، کہتا ہوں ہنسو، وہ پیٹ ہنستا ہے، وہ نہیں ہنستا۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ کھا 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 کے کہاں چلے گئے؟ اور ہماری یہ زندگی ہے دن رات کھایا۔ لوگوں کو اپنی YouTube چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔